کی اور 22 کو پڑھا اور ان دو قواعد میں ہم نے اصول اور ضابطے کو سمجھا کہ جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو کچھ اس نے اپنے ہاتھ سے کمایا، اور دوسرا جو ہے قیامت کے دن کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ تو اس سے مراد کہ خوشی سے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور بعض جو مجرم ہوں گے وہ ان مجرموں کے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے کب؟ حشر والے دن، جنہوں نے برائی کو جاری کیا، برے کام کو جاری کیا اور لوگوں کو اس طرف چلایا۔ تو ایسے مجرم لوگ جنہوں نے غلط بنیاد ڈالی، اس پہ جتنے لوگ عمل کریں گے وہ گناہ بھی اس کے ذمے بھی پڑیں گے جس نے وہ برا کام شروع کیا اور جتنے لوگوں نے اس پر عمل کیا۔ اب اس کی قاعدے کی تشریح ہم حدیث پاک کی روشنی میں اگر سمجھ لیں تو یوں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دین اسلام میں اچھا طریقہ رائج کیا اس کا اسے ثواب ملے گا، اور جتنے لوگ اس اچھے طریقے پہ عمل کریں گے ان کو بھی ثواب ملے گا، اور جتنے اچھے لوگ ثواب حاصل کریں گے اس ثواب کا حصہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا جس نے وہ اچھا عمل جاری کیا۔ تو اسی طرح فرمایا جس نے دین میں کوئی برا طریقہ رائج کیا اس کو بھی اس کا گناہ ہوگا، اس کو تو ہو ہی ہوگا، لیکن اس گناہ اور برائی پر جتنے لوگ چلیں گے ان کے گناہ بھی اس کے ذمے ہوں گے حشر والے دن، اور ان کے گناہوں کا بوجھ بھی وہ اٹھائے گا۔ تو یہاں سے ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے، بالخصوص ہمارے مول معاشرے میں نوجوان طبقہ جو ہمارا آج کل نوجوان نسل ہے، ان کا جو طریقہ کار اور سلسلہ ایک چلا ہوا ہے، تقریباً ہر جگہ پہ تقریباً ہے یہ چیزیں، برائی عام ہیں، اور برائی کے مراکز کو پھر قائم کرنے والے جو ہیں بڑے مجرم وہ قرار پائیں گے، کیونکہ انہوں نے ایک چیز کی بنیاد رکھی اور پھر اس پر جتنے لوگ عمل کریں گے وہ سب اسی کے کھاتے میں پڑیں گے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے روئے زمین پر ناحق قتل کی بنیاد رکھنے والا قابیل تھا۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، تو فرمایا کہ آج بھی جو ناحق قتل روئے زمین پر کرے گا اس کے گناہ کا حصہ قابیل کے کھاتے میں بھی جائے گا۔ تو یہ مقصد ہے کہ کوئی مجبوری سے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی خوشی بوجھ نہیں اٹھائے گا، مجبوری وہاں مجبوراً اٹھانا پڑے گا کہ دنیا کے اوپر تو تھا ہی گمراہ اور تم نے لوگوں کے لیے گمراہی کے رستے کھول دیے، تو اب وہ بھی تیرے کھاتے میں پڑیں گے۔ تو یہ قاعدہ کلیہ ہم نے کل پڑھا، اور آج آگے ہم قاعدہ نمبر 23 کو مختصر پڑھیں گے۔ یہاں رسولوں کے بارے میں جو اجمالی طور پہ، یعنی اللہ تعالیٰ ایک مقام پہ فرماتا ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے رسولوں میں فرق نہیں کرتے، یعنی یہ قرآن پاک کا اصول ہے کہ ہم کسی رسول میں فرق نہیں کرتے، لیکن رسولوں میں تو فرق ہے، رسولوں میں فرق ہے۔ رسول کتنے بتائے تھے؟ 313۔ کتنے رسول بتائے تھے؟ 313 رسول بتائے تھے۔ اور رسول کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی رسول بحیثیت قوم اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، قوم کی رہنمائی ہدایت کے لیے۔ صاحب کتاب بھی رسول ہوتا ہے اور صاحب شریعت بھی رسول ہوتا ہے، اور قوم کی طرف اسے بھیجا جاتا ہے۔ تو رسول کتنے ہوئے؟ 313 رسول ہیں۔ پہلے جو رسول بھیجے گئے وہ سیدنا نوح علیہ السلام ہیں، اور آخری رسول جو بھیجے گئے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں اور رسولوں کے بھی خاتم ہیں۔ خاتم المرسلین پڑھتے ہیں نا، خاتم النبیین پڑھتے ہیں کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے بھی خاتم ہیں اور رسولوں کے بھی خاتم ہیں۔ یہ رات ایک دو دوستوں نے وہ ایک کلپ واٹس ایپ کیا
غالباً فیصل آباد کا ہی واقعہ ہے. وہاں کوئی عورت ہے بدبخت جس نے نبی رسول ہونے کا معاذ اللہ دعویٰ کیا ہے. پھر اس کو پکڑ بھی لیا گیا. تو یہ تو صرف اتنی سی بات ہے میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، ہم غور کریں کہ بات جہاں تک پہنچنی تھی وہ تو پہنچ گئی، لیکن ہم سوئے ہوئے ہیں، ہم مسلمان سوئے ہوئے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم مشرکین سے قیامت تک برا ہی سنو گے اور سنتے رہو گے. وہ کافر مشرک ہے، انہوں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے. لیکن اب عورت کے حوالے سے یہ حملہ ایسا کرانا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جب عورت کو انہوں نے آپ کا حاکم بنا دیا ہے تو نبوت کا دعویٰ کرنے میں کون سی اس کو چیز مانے ہو سکتی ہے. جب اس کو حاکم بنا دیا ہے، عورت جج بن گئی ہے، وکیل بن گئی ہے، وہ پوسٹ پہ بیٹھ گئی ہے، جب وہ یہ سب کچھ کر رہی ہے تو اب بقیہ نبوت کا دعویٰ کرنے میں اسے کیا ہچکچاہٹ ہے؟ تو ایجنسیاں جو چاہیں ان سے کرائیں. تو اس لیے یہ اچنبے کی بات تو تب ہوتی نا کہ جب ہمارے ملک میں اسلام کا نظام ہوتا. اصل تو جو چیز ہے وہ تو اسلام کا نظام نہیں ہے. تو اس لیے ہم مسلمانوں کو اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے اپنے دل، زبان اور طاقت اور ہاتھ سے جو نظام باطل ہے اس کے خلاف ہمارے افکار و نظریات جب جنم لیں گے اور پیدا ہوں گے ہمارے دلوں میں دین اسلام کی طلب کے افکار و نظریات، ہم سچے دین کے طالب بن جائیں گے تو ان فتنوں سے پھر ہی نجات مل سکتی ہے. اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں سے اپنی پناہ میں رکھے. تو یہ قاعدہ ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے، اس کا کیا مطلب ہوا کہ رسول 313 ہیں، ہم کسی رسول میں فرق نہیں کرتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے خود تفصیل بیان فرما دی تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض، یہ وہ رسول ہیں بعضوں کو ہم نے بعضوں کے اوپر فضیلت دی ہے. تو ادھر ہے فرق نہیں کرتے، ادھر ہے ہم نے فرق رکھا ہے رسولوں میں. تو کیا مطلب؟ یعنی نفس رسالت میں ہم ایمان لانے میں سب رسولوں پر ہمارا ایمان ہے. ایمان لانے کے اعتبار سے ہم کسی رسول میں بھی فرق نہیں کرتے، ان سب رسولوں کو مانتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے سچے رسول ہیں. اس لیے ہم پڑھتے نہیں ہیں ہمارے ایمان کی صفت میں آمنت باللہ و ملائکتہ، آگے کیا ہے؟ آگے کیا ہے؟ اونچا بولو، آگے کیا؟ ورسولہ، میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر. تو ایمان لانے کے اعتبار سے ہم سب رسولوں کو مانتے ہیں. اور جو فرق ہم نہیں کرتے تو کس اعتبار سے؟ ماننے میں. کس اعتبار سے ہم فرق نہیں کرتے؟ ماننے کے اعتبار سے. یعنی ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں اور فرق کرتے ہیں تو کس اعتبار سے؟ درجہ بندی کے اعتبار سے. کس اعتبار سے فرق ہے؟ درجہ بندی کے اعتبار سے. تو یہ قاعدے کا اصول ہم نے سمجھ لیا کہ ہم ایمان لانے میں سب رسولوں کو مانتے ہیں ایمان میں، لیکن درجے کے اعتبار سے ہم اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام رسولوں سے، تمام نبیوں سے، بلکہ جملہ مخلوقات سے، دونوں جہان کی مخلوقات سے ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل و اعلیٰ مانتے ہیں. تو ماننا اور افضل ماننا یہ فرق اور نہ فرق، یعنی فرق نہیں کرتے. فرق کرتے تو کیا مطلب ہوا؟ ایمان لانے میں ہم سب رسولوں کو مانتے ہیں اور فرق کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے یہی فرمایا تھا نا، سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. والا حضرت نے اسی فضیلت اور فرق کو بیان کیا. اور ایمان لانے میں ہم تمام رسولوں پہ ایمان لاتے ہیں، رکھتے ہیں ایمان. یہ نہیں کہ ہم ایک رسول کو مانے اور دوسرے کا انکار معاذ اللہ کرے تو اسلام سے خارج ہو جائیں گے. تو ایمان لانے میں ہم فرق نہیں کرتے. یہ قاعدہ نمبر ہم نے کون سا سیکھا؟ 23. اور اسی حوالے سے، یعنی اس فرق کے حوالے سے آخر پہ ایک حدیث پاک بھی اس پہ ہم تھوڑی سی بیان کر دیں جو مخالفین بیان کرتے ہیں. اور وہ حدیث پاک جو ہے کتب سیاہ میں موجود ہے، اور تقویۃ الایمان جو ان کی اسماعیل دہلوی کی ہے اس میں وہ حدیث پاک اس نے نقل کی ہے کہ مشکات شریف کے حوالے سے غالباً کہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لا تطرونی کا مطلب نصارا، کہ مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح نہ بڑھا دینا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور دوسری حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مجھے یونس بن متی پر فضیلت نہ دو، یعنی مجھے حضرت یونس علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، جن کو قرآن پاک نے صاحب الحوت فرمایا یعنی مچھلی والے، تو ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یونس بن متی پر فضیلت نہ دو، ان سے یعنی افضل نہ سمجھو، ان پر فضیلت نہ دو۔ اب جو مریض ہیں نا، دل کے مریض، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو دل سے تسلیم نہیں کرنے والے لوگ، کلمہ پڑھنے والے، وہ ان حدیثوں کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں کہ دیکھو جی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یونس بن متی سے افضل نہ دو، فضیلت نہ دو۔ اور دوسری حدیث پاک کے یہ حدیثیں دونوں لکھ کر کتاب تقویۃ الایمان میں اس بدبخت نے لکھا کہ نبی کی تعریف بشر کیسی کرو، یہی حدیث لکھا کہ نبی کی تعریف بشر کیسی کرو، بلکہ اس میں بھی اس اختصار کرو، یعنی کمی نہ کرو۔ تو کیا مطلب تھا حدیثوں کا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں کو مد نظر رکھ کر ان لوگوں نے نتیجہ کیا نکالا کہ نبی ماذ بشر ہیں، ہماری طرح بشر ہیں، بس ہماری طرح ماذ بشر ہیں۔ اور اسی طرح پھر آگے لکھ دیا کہ نبی کی تعریف بشر کیسی کرو، بلکہ اس میں بھی اختصار کرو، کمی کرو۔ اب یہ شان بیان ہو رہی ہے ان لوگوں کے نزدیک ان حدیثوں کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ تو یہاں حدیث پاک کا مطلب کیا ہے؟ جو علماء، محققین اور محدثین اہل سنت و جماعت نے مطلب بیان فرمایا وہ یہی فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یونس بن متی پر فضیلت نہ دو۔ کیا مطلب؟ یعنی میری شان اس طرح نہ بیان کرو کہ ان نبیوں کی شان تم گھٹا دو، یعنی اس ایسی میری شان نہ بیان کرو کہ دوسرے نبیوں کی تنقید معاذ اللہ لازم آئے یا بے ادبی ہو۔ تو کیا مطلب؟ یعنی میری شان اس طرح بیان کرو کہ کسی نبی کی شان میں کمی نہ ہو۔ اب اس کی ایک میں مثال آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے سامنے کسی نے شعر پڑھا کہ شان یوسف جو گھٹی ہے اسی در سے گھٹی ہے۔ یہ کسی نے شعر پڑھا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت شان مقام دیا، تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب جلوہ گری ہوئی تو حضرت یوسف کا شان گھٹ گیا، کم ہو گیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ۔ اب یہ اس نے شعر میں تقابل پر رکھا، تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا کہ یہ ٹھیک نہیں، یہ عصمت اور عظمت انبیاء کے مخالف ہے۔ اس کو کہنا ہے تو اس طرح کہو کہ شان یوسف جو بڑھی ہے اسی در سے بڑھی ہے، تو گھٹی کا لفظ نہیں کہنا ہے۔ شان یوسف جو بڑھی ہے اسی در سے بڑھی ہے، یعنی جتنے نبیوں رسولوں کو شان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا وہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لانے کے توسط سے اور اس شرط کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرمایا۔ یعنی جب تم دو نبیوں کا تذکرہ کرو تو یعنی کمی کر کے نہ کرو، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو شان فضیلتیں دی ہیں ان فضیلتوں کو مد نظر رکھ کے ان کا تذکرہ کرو۔ تو یہ مطلب ہے یونس بن متی سے مجھے فضیلت نہ دو، یا دوسرا یہ ہے کہ مجھے اللہ کا بیٹا نہ بنا لینا، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا، لہذا تم مجھ سے ایسی محبت نہ کر بیٹھنا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دو یا اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دو۔ تو اس چیز سے روکا گیا ہے، سرکار کی عظمت بیان کرنے سے نہیں روکا گیا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، کہ میں قیامت والے دن ساری اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور اس پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ تو یہ قاعدہ نمبر 23 واضح ہو گیا۔ اب اگلا قاعدہ تھا کہ اب اس کو کل ہم لے لیں گے، تو یہاں قاعدہ ہمارا مکمل ہوا۔ یہ سبق کا ابھی بچے پہنچ رہے ہیں اور جلدی پہنچو، اور اس کے ساتھ ہم قاعدہ نمبر 25 کو ساتھ، اس کا اصول 26 کو اس کا ہم ساتھ بیان کاری لیتے ہیں۔ اور آج کے قاعدے میں ہم نے جو کیا سمجھا، رسولوں اور نبیوں کے درمیان فرق نہ کرنا، کس اعتبار سے؟ ایمان لانے کے اعتبار سے، اور فرق ہے تو کس حوالے سے؟ درجے کے حوالے سے، شان اور فضیلت کے حوالے سے یہ فرق ہے۔ اور کس چیز میں فرق ہم نہیں کرتے؟
کیوں بھائی؟ ماننے میں، ایمان لانے میں ہم فرق نہیں کرتے۔ آپ قبروں سے اٹھ کر آئے ہیں یا گھروں سے؟ سستی تمہارے اوپر اتنی چھائی ہوئی ہے، میں بات کو ختم کرتا ہوں، بولتے نہیں کیوں؟ یعنی تمہارے اوپر وہی نوست چھائی ہوئی ہے جو گھروں میں آپ کے والدین کی طرف سے منتقل ہو کر آپ کے اوپر سوار ہو جاتی ہے۔ سستی چھوڑا کرو، میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں۔ دن رات خون پسینہ ایک کر کے اور آپ کی ہے جو سستی نہیں اترتی، کہاں بیٹھے رہتے ہو؟ ایسے جیسے بیمار اٹھتا ہے اور اس کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، تم ابھی جوانی میں داخل ہو رہے ہو اور اتنی سستی تمہارے اندر ہوتی ہے یہاں آتے ہوئے۔ جو بچے ابھی نہیں پہنچے جلدی مسجد پہنچ جاؤ۔ تو اس قاعدے میں ہم نے رسولوں پر ایمان لانے اور فرق کے حوالے سے سمجھا، اور جو رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں، ایمان لانے میں فرق جو کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ جو کہے کہ ہم ایک رسول پہ ایمان نہیں لاتے باقی پہ لاتے ہیں، ایک رسول پہ ایمان نہیں لاتے، تو جو یہ فرق کرے گا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور اس چیز کو قرآن پاک نے بیان بھی فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 150 میں، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کا، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان میں رستہ بنا لیں۔ اب یہ جو یہود و نصارہ تھے، اہل کتاب ہونے کا دعویٰ کرتے، وہ بعض رسولوں کو مانتے تھے، بعض کا انکار کرتے تھے۔ اور اب بھی آج بھی ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کفار ہیں جو نہیں مانتے۔ وہ یہ صرف مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ایک شخص ہیں، ایک قائد ہیں، رہنما ہیں۔ رسول نہیں مانتے، نبی نہیں مانتے، جو مشرکین ہیں۔ تو ایسے لوگ جو فرق کریں گے یا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو درمیان میں کوئی راستہ نکالنا چاہتے ہیں۔ تو ایسے بدبختوں سے اللہ تعالیٰ ہم سنی مسلمانوں کو اپنی پناہ عطا فرمائے اور اپنا فضل و کرم عطا فرمائے۔ تو یہ قاعدہ نمبر 23 کو ہم نے مکمل کیا، اور آج روزہ کون سا ہے؟ 25واں۔ کون سا روزہ ہے؟ 25واں۔ آج کی رات بھی لیلۃ القدر میں ہے، اور یہ 5 راتیں ہوتی ہیں آخری عشرہ میں۔ لیلۃ القدر کی جو راتیں ہیں یہ 5 راتیں ہیں۔ تو اب تقریباً تمام گاؤں ماشاءاللہ بیدار ہو چکا ہوگا۔ تو فطرانہ کے حوالہ سے کل ہم نے جو بات عرض کی تھی جمعہ میں، اور فطرانے کے بارے میں بتایا تھا کہ جو فطرانہ ہے وہ ایک فرد پر، یعنی ایک گھر کے فرد پر 320 روپے، یہ کل ہم نے بتایا تھا۔ اور پھر رات کچھ دوستوں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا بھائی گندم کا جو مروجہ اب ریٹ نکلا ہے یہ تقریباً 3900 روپیہ ہے، گورنمنٹ کا جو ریٹ ہے، تو 4000 بھی کر لیں تو یہ یعنی 225 روپے بنتا ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہم اس پہ بات کریں گے، اور مزید رات بھی ہم نے بات کی کچھ اور دوستوں سے بھی۔ تو نتیجہ کیا ہے کہ جو علماء نے پہلے 320 روپے کا اعلان کیا تھا، وہ جب گندم کا اس وقت ریٹ یعنی ابتدا میں تھا اور مہنگائی کے حوالہ سے اس وقت گندم کا ریٹ تقریباً 5200 روپیہ تھا، اور 5200 کے اعتبار سے انہوں نے یہ 320 روپے جو یعنی آٹا کے حوالہ سے اور گندم کا آٹا یعنی حوالہ سے انہوں نے 320 روپے کا یہ اعلان کیا تھا۔ اور یہ ریٹ بعد میں اب نکلا جو گورنمنٹ کا ہے، تو یہ اعلان اپنی جگہ پہ انہوں نے ٹھیک کیا علماء نے کہ 5200 حوالہ سے اور آٹا کے حوالہ سے اندازہ کر لو کتنا بنتا ہے۔ تو گچے قیمے میں اور دیگر تقریباً ہر جگہ پہ اسی حوالہ سے
جو صاحب ثروت لوگ ہیں وہ نکال رہے ہیں، یعنی 320 روپے کے حوالہ سے، اور اگر کوئی 320 کے سے نہیں نکالنا چاہتا تو جو برا وجہ ریٹ ہے گندم کا وہ اس حوالے سے نکال لے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے رستے میں دینا ہے، کوئی جتنا چاہے زیادہ دے، وہ اپنے فائدے کے لیے دینا ہے۔ تو اصل مسئلہ جو علماء نے بیان کیا وہ اس پہلے ریٹ کے حوالے سے بیان کیا ہے، اور علماء کا یہ اپنا تجزیہ اور جو ریٹ ہے اس حوالے سے آپ تمام دوست عوام جو اس طرف رغبت رکھتے ہیں اس حوالے سے آپ اپنا جمع تفریق کر کے تو اس پہ غور کیجئے گا کہ وہ کتنے پیسے بنتے ہیں۔ لہذا اس کو اس انداز میں نہ دیکھا جائے کہ یہ مولویوں نے زیادہ فطرانہ کیوں بنا دیا ہے۔ علماء نے زیادہ فطرانہ نہیں بنایا، علماء نے شریعت کو مد نظر رکھا ہے، اور شریعت کو ہی مد نظر رکھ کے انہوں نے یہ تعین اس وقت کیا ہے جب یہ ریٹ نہیں تھا، اور اس وقت پرانا جو ریٹ چل رہا تھا اسی کو مد نظر رکھ کے انہوں نے اس چیز کا اعلان کیا تھا۔ تو اب چونکہ جو ریٹ گورنمنٹ کا، کیونکہ جو ساری عوام ہے یہ گورنمنٹ کی غلام ہے، اور گورنمنٹ جو ان سے جن کے ناچ نچوائے یہ ناچنے کو تیار ہے، اور علماء اگر غریبوں کی خدمت کے لیے مدد کے لیے اسی ریٹ کو اگر چینج کر کے اعلان کر دیں تو ہمیں ناگوار نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر کسی کی وسعت نہیں ہے تو شریعت نے اس پہ لازم بھی نہیں کیا ہے، کیونکہ جو صاحب نصاب لوگ ہیں یہ فطرانہ تو ان پر ہے، تو ان کو غور کرنا چاہیے۔ جو صاحب نصاب ہیں جو نصاب تک نہیں پہنچتے ہیں وہ نام بھی ادا کریں تو کوئی ضروری ان کے لیے نہیں ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمائی ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر غالباً 283 ہے یا 58 ہے غالباً۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شیطان ہے یہ انسان کو غریبی اور محتاجی کا خوف دلاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے شیطان وسوسے ڈالے گا، یار اتنا ادھر کیوں دے رہے ہیں، تیرا 200 بد جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے سے 100 بد جا رہا ہے، 200 بد جا رہا ہے، 300 بد جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے سے۔ یہ شیطان وسوسے پاندہ ہے، تو شیطانی وسوسیاں کو اللہ تعالیٰ سانو مسلمان بھائیوں نے اپنی پناہ چ رکھے۔ مومن دا دل فراغ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے راستے دے وچ غربا مساکین دی خدمت کرنا، صدقہ نافلہ ہوئے یا صدقہ واجبہ ہوئے، غربا کی مدد کرنا اور ان کو ترجیح دینا، یہ اسلام کا ترہ امتیاز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو دین سمجھنے کی اور اس طرف رغبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج ہمارا یہ 23واں یعنی قواعد قرآنیہ کے حوالے سے لفظ رسولوں میں فرق کرنا، ایک اعتبار سے فرق نہ کرنا، ایک اعتبار سے فرق کرنا، تو کیا مطلب ہوا کہ ہم فرق نہیں کرتے ہیں؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم ایمان لانے پہ کسی رسول میں فرق نہیں کرتے، یعنی ہم تمام رسولوں کو مانتے ہیں، ان پر ہمارا ایمان ہے، اور ہم فرق کرتے ہیں تو کس اعتبار سے؟ درجے کے اعتبار سے فرق کرتے ہیں، درجہ بندی کے اعتبار سے۔ اس حوالے سے یہ ہمارا قواعد قرآنیہ کا قاعدہ نمبر 23 یعنی 23 یہ اختتام کو پہنچتا ہے، اور کل انشاءاللہ تعالی ہم قاعدہ نمبر 24 کو پڑھیں گے۔ لفظ تدری کے حوالہ سے اس کو ہم پڑھیں گے، اگرچہ ہم ایک درس کر چکے سورۃ لقمان کی علوم خمسہ کے حوالہ سے تو آج رات 25 ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، تو یہ جتنی بقیہ طاق راتیں ہیں یعنی 25، 27 اور 29، ان 3 راتوں میں رات کو کم از کم بندہ اپنے جو فرض ہونا تو یہ پورے یعنی عشرے میں چاہیے، اور کم از کم آخری عشرے میں 5 راتیں ہیں جو طاق ہیں، جن میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس فانی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع میسر عطا کیا ہے، تو ہر طاق رات کو عشاء کے مغرب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے، تو کم از کم رات کو انسان 5 نمازیں، 5 نمازوں میں 17 فرض رکھتے ہیں۔ فرض رکھتے ہیں کتنی بتائیے آپ کو؟ 17 5 نمازوں میں، تو یعنی ہر طاق رات کو آپ نماز پڑھیں اس حوالے سے کہ مولا جب میں بالغ ہوا، جب سے مجھ پر نماز فرض ہوئی، جو سب سے پہلی میری فجر کی قضا ہوئی میں اس کی قضا کی نیت کرتا ہوں،
تو اس نیت سے وہ 2 رکعت فرض جو ہیں فجر کے وہ پڑھے، اسی طرح پھر ظہر کی جو پہلی قضا ہوئی وہ پڑھے 4 فرض، پھر اسی طرح جو عصر کی قضا ہوئی وہ پڑھے 4 فرض، پھر اسی طرح 3 مغرب کے فرض جو پہلی اس کی قضا ہوئی، پھر اسی طرح عشاء کی جو قضا ہوئی۔ اس حوالے سے وہ 5 نمازیں یعنی قضا اس حوالے سے پڑھتا ہے 2-3 راتوں میں۔ تو اب کوئی نہ کوئی رات تو ہوتی ہے وہ، اور اگر نصیب میں وہی رات ہوئی جس نے وہ رات یعنی لیلۃ القدر کی رات ہے، تو اس کا نامہ اعمال میں اس فرض کی ادائیگی یعنی 1000 سال سے بہتر جو رات ہے اس کی شان اللہ تعالیٰ اسے درجہ اور مقام عطا فرماتا ہے۔ تو ایک تو ان طاق راتوں میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو اپنے فرائض ہیں ان کو قضا کرنا چاہیے، یعنی ادا کرنا چاہیے پڑھ کر جو قضا ہے۔ تو ان راتوں میں یہ ایک ذریعہ ہے ان فرائض کو پورا کرنے کا، اور پھر اس کے ساتھ کم از کم 2 نفل پڑھ لیں، ان تینوں راتوں میں 2 نفل پڑھتے رہیں، اور صدقہ خیرات کے حوالے سے ان تینوں راتوں میں اگر صحیح حقدار کو جتنی آپ کی وسعت طاقت ہے تو آپ 5 یا 10 روپے بھی کسی ڈھونڈ کر کسی صحیح سنی حقدار کو دیں گے، تو اگر وہی رات ہے اس میں آپ نے صدقہ خیرات کیا تو آپ کے نامہ اعمال میں فضل ربی سے 1000 سال اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنے کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنے گھروں میں بجائے دوسرے ذکر و اذکار جو ہم نے آپ شروع کیے ہوئے ہیں اپنی مرضیوں سے، ہم نے شروع کیے ہوئے ہیں اپنی مرضیوں سے، ان کو برائے کرم بالائے طاق رکھ دیں، اور جو شریعت کی رہنمائی ہے اس کو مد نظر رکھ کر ہمیں اپنی آخرت کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ ہمارے مول معاشرے میں گھروں میں جو عورتیں مائیں بہنیں ہیں ان کا ایک اپنا الگ ہی ٹرینڈ ہے، یعنی جو ان کو اچھی عبادت لگے ذکر و اذکار میں وہ جو چاہے کریں، جو چاہیں وہ دعا کا اہتمام کر لیں، جو چاہیں وہ قصے کہانی کا اہتمام کر لیں۔ تو اس طرح شریعت نہیں پسند، شریعت کو یہ باتیں، شریعت کے لیے جو چیز شریعت نے ہمیں بتائی ہے وہ دونوں جہان کی کامیابی ہے، اور کامیابی انسان دونوں جہانوں میں تب ہی حاصل کر سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو مان کر اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ جزا عطا فرماتا ہے۔ یہاں ہمارا اختتام ہوتا ہے اس درس کا۔ اب بچوں کی طرف